جو معاملہ ہے اس کا، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ لیڈر بن سکتا ہے جس میں بات سننے کی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا؟ خدا نخواستہ اگر وہ بندہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو خود سوچیں، ایک بندے کے ایک پاگل ہے، ٹھیک ہے، جذباتی آدمی ہے، ایموشنل آدمی ہے، ڈپریسڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ باندر کے ہاتھ میں ماچس والی بات ہے، اگر کوئی سیٹ MNA کی MP A کی اسے دے دی گئی، ٹھیک ہے، یہ میں بڑی قیادتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اول تو ملنی نہیں، اگر دے دی گئی تو یہ کیا حشر کرے گا اس علاقے کا، ٹھیک ہے، علاقے میں رہنے والے لوگوں کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے جواد احمد کے حوالے سے۔ ریان طارق اور آڈینس نے جو اس کی کلاس لی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے، جذبات پہ قابو نہیں ہے، وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ رہنمائی کرنے کے لیے برداشت، ٹھیک ہے، حوصلہ، جگر، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو رات کے انٹرویو میں ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ تھپڑ مارنے تک آ گیا، ٹھیک ہے، اور اسے کوئی بندہ وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا، پتہ نہیں اس طرح سے پارٹیاں چلتی ہیں، اس طرح سے حکومتوں میں بندہ جاتا ہے، اس طرح سے الیکشن جیتے جاتے ہیں۔ یہ جواد صاحب جو پولیٹیشنز بنتے ہیں نا، یہ اس طرح کی مثال ہے کہ گاؤں گدھا باپ، ٹھیک ہے، جب بندہ اقتدار میں نہیں نہ ہوتا تو اس ٹائم بندے کو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ووٹنگ کے لیے، اپنی ووٹرشپ کے لیے، ووٹر بنانے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے۔ تو آپ تو ابھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ کے ایکسپوز ہونے کی وجہ، ایک کہاوت ہے کہ جو دولت ہوتی ہے نا وہ انسان کو تبدیل نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ انسان کی فطرتی تبدیلیاں نہیں لے کے آتی، وہ انسان کے اندر کو جگاتی ہے۔ اس کے اندر جو جانور بیٹھا ہوتا ہے وہ کس طرح کا جانور ہے، دولت وہ دکھاتی ہے۔ آپ نے دولت تو اکٹھی کر لی، لیکن آپ نے طریقہ کاری، جذبات، ٹھیک ہے، حوصلہ، یہ نہیں اکٹھا کیا۔ تو لیڈرشپ اس طرح نہیں بنتی۔ آپ ایک خاتون سے شروع ہو گئے، اس کے بعد ایک آپ جو ہے بزرگ سے شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ ایک لڑکے سے وہاں پہ غصے ہونے لگ گئے، ٹھیک ہے، اس کو بے وقوف کہنے لگ گئے، بزرگ آدمی، سفید داڑھی اس کی، اس کو بزرگ اپنا بے وقوف کہنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ بہت ساری آپ نے ایکسپوزڈ، اس سے آپ کے جو 300 میری بات یقین کر لیں، جو 300 ووٹرز ہیں نا آپ کے، اس میں سے 100 تو گئے اسی براڈ کاسٹ میں، ٹھیک ہے، باقی آپ کے کچھ ملازم ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی فیملی ہے، وہ کل ملا کے تقریباً 150 بندہ بن جاتا ہے، اور آپ کے خاندان میں بھی۔ تو اس طرح لیڈرشپ نہیں ہوتی، اس طرح چیزیں نہیں آگے بڑھتی۔ ریان طارق کے پاس جانا اور جو ہے واپس آ جانا صحیح سلامت، یہ تو کسی قانون قاعدے میں نہیں۔ میں ریان طارق کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں، انہیں ایسے بندے لانے چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ان کو، اور عوام میں بٹھا کے، ٹھیک ہے۔ یہ جواد احمد کا جو اندر کا جو کنڈیشن ہے نا، وہ کھل کے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز کھل کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کا۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ لیڈر بن سکتا ہے جس میں بات سننے کی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا؟ خدا نخواستہ اگر وہ بندہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو خود سوچیں، ایک بندے کے ایک پاگل ہے، ٹھیک ہے، جذباتی آدمی ہے، ایموشنل آدمی ہے، ڈپریسڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ باندر کے ہاتھ میں ماچس والی بات ہے، اگر کوئی سیٹ MNA کی MP A کی اسے دے دی گئی، ٹھیک ہے، یہ میں بڑی قیادتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اول تو ملنی نہیں، اگر دے دی گئی تو یہ کیا حشر کرے گا اس علاقے کا، ٹھیک ہے، علاقے میں رہنے والے لوگوں کا۔ تو اس طرح کے بندے کا دور سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جس میں جذبات ہی بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں برداشت نہیں ہے، جس میں وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، جس میں وہ جو ہے ہائپر ہو جاتا ہے، ہیپوکریٹک باتیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کو میں نہیں کہتا کہ کوئی بندہ ووٹ کرے گا، اور جو ووٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کا دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے، یہ 200-300 وہ بندہ بتا رہے تھے، اول تو ہونا نہیں ہے، اگر ہے تو میں کہتا ہوں وہ صرف اس کے جو پیسے اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ لگوانے کے چکر میں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس پہ جتنی بات ہو سکے کم ہے،
باقی اگر آپ نے براڈ کاسٹ دیکھنا ہے تو وہ آپ ریحان طارق یوٹیوب پہ جائیں اور سارا ایکسپوزڈ دیکھ لیں کہ کیا کیا بھانڈا اس نے پھوڑا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.